واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اس آیت میں اللہ کریم نے ایمان والوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بتائی ہے۔ جو ایمان والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے، دنیا میں جہاں اس کی اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کا احتساب کریں گے تو کل ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مگر وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے، وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر حق بات چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں اس عمل سے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ؟ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ؟ کہ آپ ان کو ادب احترام سکھاؤ۔ ان میں اچھے اور برے کی تمیز اگر ہو گئی تو وہ کل عذاب سے بچ جائیں گے۔ کس طرح بچاؤ؟ ان کو حلال اور حرام اپنے وقت پر سمجھا دو، ان کو جائز اور ناجائز اپنے وقت پر سمجھا دو۔ اگر وہ جائز اور ناجائز سمجھ گئے، حلال اور حرام سمجھ گئے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور ان کو عذاب سے بچاؤ۔ کس طرح کا عذاب ہوگا؟ آگ کس طرح کی ہوگی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ یعنی جہنم کی جو آگ دھتکائی نہیں جائے گی، بڑھائی جائے گی۔ اس طرح ہم دنیا میں اگر آگ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، تو ہم اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں۔ جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ اسی طرح کے پتھر ہوں گے جس طریقے سے دنیا کے پتھر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے پتھر مل کر جہنم کے ایک پتھر کے برابر ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کریم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ اے دنیا والے، ابھی سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو۔ آگے پھر فرمایا کہ اگر آج تم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف نظر رکھو گے، محنت کرو گے، تو کل جہنم سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اس جہنم پر جو فرشتے ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم پر جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی، وہ فرشتے بھی ایسی صفات والے ہوں گے کہ جو سخت مزاج ہوں گے، ایسی صفات والے ہوں گے کہ جو مضبوط اور طاقتور ہوں گے کہ تم ان سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکو گے۔ مطلب ان کے دل میں نرمی نہیں ہوگی اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے
ان کے دل میں کل فرشتوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے نرمی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو پکڑا جائے گا۔ اور جو اللہ ان فرشتوں کو حکم دے گا، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ ہر وہ عمل کریں گے، مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ان کو حکم دے۔ اور اس دن جب انسان جہنم کو دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا، اپنی ناکامیوں کو دیکھے گا، تو اس وقت وہ اللہ سے معذرت کرے گا، اے اللہ مجھے اب معاف کر دے، مجھے ایک موقع دے دے۔ اللہ فرمائیں گے لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے کیا ہے اب اس کا بدلہ چکو۔ اس دن کسی کی معذرت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ معذرت قبول کرنے کے لیے جو ضروری عمل ہے وہ توبہ ہے، اور توبے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا میں میرے اور آپ کے پاس توبہ کرنے کی مہلت ہے۔ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا پھر یہ توبے والی مہلت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔